السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جس گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کی پیدائش کے بعد مسنون یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اور اگر کسی کا بچہ ایسا ہے جن کے کان میں اذان نہیں دی گئی ہے اور وہ بڑا ہو گیا ہے، ابھی یہ مسئلہ آپ کو پتہ چلا ہے اس کلپ کے ذریعے، تو کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنت ہے، کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن آئندہ خیال رکھیں، آئندہ جو بھی بچہ پیدا ہو ان کے سیدھے کان میں اذان دیں اور الٹے کان میں اقامت کہیں۔ اگر بچے کی پیدائش ہاسپٹل میں ہوئی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، 1-2 دن بعد دے لیں، گھر آنے کے بعد دے لیں، لیکن افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے، بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو اور نرس وغیرہ سے بری ہونے کے بعد جب بچے کی اچھی طریقے سے صفائی ہو جائے تو فوراً یہ عمل کیا جائے۔ اب بات آتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد نام کس دن رکھا جائے، تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن اس کا نام رکھیں، اور اگر پہلے دن دوسرے دن ہی نام رکھ لیں، پہلے ہی آپ نے چوز کر لیا ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں، بلکہ مستحب ہے جیسے ہی بچے کا نام فائنل ہو جائے پہلے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ 7ویں دن تو رکھے ہی۔ اور کوئی اچھا سا نام رکھیں، لوگ یونیک نیم تلاش کرتے ہیں، تو جو صحابہ صحابیات کا نام ہے ان کے نام سے جو نام میچ کھاتا ہو، صحابہ کے نام پر رکھیں، صحابیات کے نام پر رکھیں، بزرگان دین کے نام پر اپنے بچے اور اپنی بچی کا نام رکھیں۔ اب مائنڈ میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ کون کون سے نام رکھنے چاہیے، کون کون سے نام نہیں رکھنے چاہیے، تو اس کے اوپر آلریڈی میری ویڈیوز بنی ہوئی ہے۔ بچوں کے 25 یونیک نیم اور بچیوں کے 25 یونیک نیم میں نے ایک کلپ کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے، جن میں لڑکا کا بھی 25 نام ہے اور لڑکی کے بھی 25 نام ہیں۔ آپ اسے دیکھ لیں، امید ہے وہ کلپ آپ کو پسند آئے گی۔ اس میں امید ہے مجھے آپ کو بہت اچھا، لوگ آج کل یونیک سب سے الگ نام تلاش کرتے ہیں، مجھے امید ہے اس میں وہ نام آپ کو مل جائے گا۔ اگر ہم اچھا نام رکھیں، صحابہ صحابیات کے نام پر اپنے بچوں اپنی بچی کا نام رکھیں، تو ان حضرات کے ناموں کے اثرات ہمارے بچوں پر پڑیں گے۔ اب بات آتی ہے بچوں کا عقیقہ کب کریں، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ 7ویں دن بچوں کا عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم آ گیا تو 14ویں دن کریں، 14ویں دن بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو 21واں دن کریں۔ دن کی کاؤنٹنگ اسلامک ڈیز کے اکارڈنگ کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد نیو ڈے شروع ہو جاتا ہے اسلامک حساب سے، اسی کے اکارڈنگ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر 7ویں دن بھی عقیقہ نہیں کر پائے، 14ویں دن بھی نہیں کر پائے، 21واں دن بھی نہیں کر پائے، تو جس دن آپ فرصت میں ہو، جس دن آپ کو ٹائم ملے، اس دن عقیقہ کر لیں، یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، یہ عقیقہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ سنت کا مطلب ہے اگر اس کو کر لیے تو بہتر ہے، اللہ اس پر ثواب دے گا، اور اگر آپ نہیں کیے تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر کوئی غریب ہے، اتنا اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ عقیقہ کر پائے، تو ان کے اوپر عقیقہ نہیں ہے، عقیقہ مالداروں کے اوپر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو عقیقہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا ہے، تو اس کو گناہ ملے گا۔ اب بات آتی ہے عقیقہ اگر وقت پر نہیں کر پائے، یعنی 7ویں دن نہیں کر پائے، تو اس کے بعد کب تک کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کا عقیقہ کر لیں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں کر پائے تو اس کے بعد جب چاہیں کر لیں۔ عقیقہ اپنے بچوں کا بھی کر سکتے ہیں اور خود اپنا بھی کر سکتے ہیں۔ بہتوں کے والدین ایسے ہوتے ہیں جو پہلے غریب تھے، ان کے پاس اتنے اماؤنٹ نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر پایا، اور اب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ خود اپنا عقیقہ کر لیں۔ اور عقیقہ میں اگر لڑکا ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس 2 بکرے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو وہ 1 بکرے سے ہی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ جب کیا تھا تو اس میں 2 مینڈے ذبح کیے گئے تھے۔ تو یہ سنت ہے، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے۔
اگر آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، غریب ہیں، استطاعت نہیں ہے، تو آپ پر عقیقہ ہے ہی نہیں. اور اگر اتنا ہے کہ صرف ایک بکرا خرید سکتے ہیں تو ایک بکرے سے ہی عقیقہ کر لیں. اور اگر اتنا ہے کہ 2 بکرا خرید سکتے ہیں تو لڑکے کے لیے 2 بکرا خریدیں اور 2 بکرے سے ان کا عقیقہ کریں، اور لڑکی کے لیے 1 بکرا خریدیں. قربانی کے موقع پر اگر کسی جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ کا بھی حصہ لے لیے تو اس میں بھی یہی ترتیب چلے گی، 2 حصہ لڑکا کے لیے، 1 حصہ لڑکی کے لیے. جن جن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے ان جانوروں سے عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے. پھر بات آتی ہے کیا عقیقے کا گوشت ہم خود کھا سکتے ہیں، سارا گوشت اپنے گھر کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. جس طرح قربانی کا گوشت اگر چاہیں تو 3 حصہ لگا لیں جو کہ مستحب ہے، 1 اپنے لیے رکھیں، 1 رشتہ دار کے لیے رکھیں، 1 غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور اگر کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں، خود اپنے گھر میں یہ سب گوشت کھانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں ہی کھا سکتے ہیں سب گوشت، قربانی ہو جائے گی آپ کی. سیم اسی طرح عقیقہ کا بھی مسئلہ ہے. اگر سارا گوشت ہم خود رکھیں، اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو 1 بوٹی بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، پھر بھی ہمارا عقیقہ ہو جائے گا. جیسے ہم قربانی کی 1 بوٹی کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں، سارا اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری قربانی ہو جائے گی. اسی طرح عقیقہ کا بھی مسئلہ ہے. عقیقہ کے جانور میں بھی 3 حصے کرنا ویسے مستحب ہے، بہتر ہے. اور اگر چاہیں تو لوگوں کی دعوت کر لیں، اور اگر چاہیں تو لوگوں کو بھجوا دیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. چاہیں آپ کسی کو 1 بوٹی بھی نہ دیں. عقیقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ سوال بھی ہمارے مائنڈ میں آتا ہوگا. ہر انسان پر کچھ نہ کچھ مصیبتیں، پریشانیاں ہوتی ہے. اگر بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ان فیوچر آنے والی مصیبتیں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، تو عقیقہ کرنے سے جتنی بھی مصیبتیں آتی ہے وہ تمام کی تمام مصیبتیں اس بچے سے عقیقے کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے. وہ ساری پریشانی، ساری مصیبتیں عقیقے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے باتیں بہت اچھی طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آئی ہوگی. تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں سینڈ کیجئے. دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو. جزاک اللہ.